سب سے پہلے میں اپنے پیغام پاکستان کانفرنس کے صدر پیر طریقت پیر خالد سلطان القادری السروری اور مہمان گرامی ہمارے معزز مہمان جناب پیر نور الحق قادری صاحب اور دیگر ہمارے پیر صاحبان شہزادگان پیر صاحبان، السلام علیکم۔ چونکہ بنیادی طور پر ہماری سیاسی تربیت رہی ہے، سیاسی گفت و شنید کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب اکثر مجھے اس آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اتنے بڑے شعراء، علماء اور بزرگین کے سامنے بات کرنا اور جسارت کرنا ایک آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے۔ لہذا آج پیر صاحب آپ بلوچستان کی سرزمین پہ قدم رکھ چکے ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلوچستان کے یہ سادالو ہمارے بزرگین، ہمارے سفید ریش، ہمارے معتبرین، ہمارے جوان آپ کو اپنے درمیان پا کر بے انتہا خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز میرے مشاہدہ میں آئی ہے اور جو کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، آج مملکت پاکستان کا جو وجود ہے وہ علماء کرام، بزرگین دین اور اولیاء کرام کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان علماء کرام اور بزرگین کا، خصوصاً اولیاء کرام کا ایک گزرگاہ رہا ہے۔ یہاں پہ طرح طرح پہ اور ہر جگہ پہ ہمارے بزرگین کے مزارات ہیں۔ آج اس باہو سلطان صاحب کے خانقاہ پر ہم یہاں پہ قدم رکھ کے ایک فخر اور ایک حفاظت کا سا ایک ماحول محسوس کرتے ہیں۔ وہ حفاظت صرف جان کی حفاظت نہیں ہے، وہ میرے دین کی بھی حفاظت ہے، وہ میرے علاقے کی بھی حفاظت ہے، وہ میری سیاست کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پیر خالد سلطان صاحب نے ایک ایسا ماحول، جیسے کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ یہاں سے تمام فرقوں سے، تمام طبقات سے بالائے طاق ہو کر اس کمیونٹی کو اس ماحول میں ایسے ہم ایک دوسرے کو پرایا ہوا ہے جیسے موتیوں کا مالا ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق داسگڑا سی براوی ٹیت کے وہ امر کی اول پارے ٹک کہ دا بزرگا تا مونا، دا علماء کراماتا، دا مشایخاتا، دا اسلام نا شعراء تا مونا ہیت کرننگ آسان افک، اے انہوں کے سیاست نا میدان تی ہیت کرننگ نا آسانی ہے، چونکہ دافتا تو نن دعا تا برکت اٹ، دافتا تا دعا تا نن حلے نا مونا کان ہے، اینو دا پرنورا، ایسو بابرکت تا موقعہ پاکستان نا پیغام کے کانفرنس منعقد کرننگا نے نن دا گڑا پان ہے کہ بلوچستان امن نہ سرزمین اس میں سنے، بلوچستان محبت اور امن نہ گہوارہ اس میں سنے، بلوچستان اراٹم کے پاکستان اٹھ علاق مز او ناسی تاریخ اس ارے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کرے خیسونت تول کرے تینا محبت، تینا غیرت، تینا رسم، تینا رواج نہ اسے دلیل استس واللہ ہو کا پھت ننا روایت سے پیر صاحب بلوچستان کی ایک روایت ہے کہ بلوچستان میں اگر میرا کوئی 4 بندوں کا قاتل بھی رات کو میرے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی خدمت اور اس کی خاطر مدارت کروں گا۔ ہنن ننا سے روایت سے کہ نن تینا 4 ہفت قتل نہ ہم نہ قاتل نہ نکام برے تو نہ روایت اتنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، پیر صاحب میں مجبور ہو رہا ہوں اس چیز میں اردو میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اس چیز کو ایکسپلور کرنا ہے، بلوچستان کی اس آئیڈنٹیٹی کو پاکستان کے دوسرے صوبوں تک ہمیں لے جانا ہے۔ جیسے کہ بلوچستان کی یہ پگڑی پہنائی ہے، اس پگڑی کے 7 ول ہوتے ہیں، 7 وہ اردو میں کیا کہتے ہیں، چکر ہوتے ہیں، اس ہر 7 میں ایک روایت ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے۔ بدقسمتی سے بلوچستان کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا، اور جیسے کہ بتایا گیا ان پیروں اور بزرگوں کی موجودگی میں پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، مگر جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ اس لیے ہے کہ باہمی روابط، انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے۔ میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک فخر محسوس کرتا ہوں، یہ حق باہو سلطان کے خانقاہ پر میں جب داڑھی مونچھیں میری نہیں آئی تھی، میرے والد صاحب کا ایک عقیدت، احترام اور دوستانہ ماحول اور رابطہ ہوتا تھا پیر صاحبان کے ساتھ، اور الحمدللہ آج میری آدھی داڑھی سفید ہو چکی ہے، بھی وہ رابطہ، وہ سلسلہ چلا ہے، اور اس کے لیے ہم پیر خالد سلطان صاحب کے شکر گزار ہیں۔ باقی
बुजुर्गीन के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीर साहब, एक दफ़ा मेरे वालिद साहब बीमार थे। मैं एक वाक़या बयान करूँगा, इसके बाद मैं इख्तिताम करता हूँ। तो कराची से उनको तकरीबन लाइलाज करके वापस लाया जा रहा था। तो कोयटा में जैसे दाखिल हुए, बीबी ज़ियारत के पास से जब गुज़र रहे थे तो मेरे चाचा के बेटे ने कहा, वालिद साहब बेहोश पड़े थे, गाड़ी में कहते हैं कि वो पीर ज़ैनुद्दीन आगा साहब यहाँ पर हैं और चल रहा है, तो अयूब खान को उनसे दम करवाते हैं। तो पीर साहब को जाके वहाँ पे बताया गया मज़ार पे, तो वो ख़ुद निकल कर आ गए हज़रत रोड पे, और वहाँ पे उनके सर पे हाथ रख के उन्होंने दम की और दुआ की। उसी वक्त वालिद साहब की ऐसे ही कै आई, एक स्याह रंग की 2-3 कै उसने किए कि जो तकिए का कवर है आज तक पड़ा हुआ है, उससे रंग नहीं जा रहा। और उसके बाद घर पहुँचते ही उठ के बैठ गए। उसके बाद 30 साल उन्होंने ज़िंदगी की। तो ये दुआएं, इन्हीं अल्फाज और अकीदे के साथ मैं तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बुज़ुर्गीन का शुक्रिया करता हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।